ویسٹرن معاشرے کے اندر رشتے کا تصور جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہاں پر تقریباً لے دے کے دو ہی رشتے ہیں, یا تو جنس کا رشتہ ہے یا پیسے کا رشتہ ہے. جہاں پر پیسے کا تعلق ہوگا وہاں پر تعلق قائم ہو جائے گا, یا جہاں پر جنس کا تعلق ہوگا وہاں پر تعلق قائم ہو جائے گا, ورنہ بہن بھائی دور سے بائے بائے, اور والدین اٹھا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر. اب ہوتا یہ ہے, بات یہ ہے کہ مغربی معاشرے جو ہیں یہ مسلسل فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن فطرت سے دور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم فطرت کے قریب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کو تو ہم چینلز پر بیان بھی نہیں کر سکتے, کہ جن کو وہ فطرت کے نام پہ, آزادی کے نام پہ کرتے ہیں, اور وہ سراسر حیوانیت ہوتی ہے, وہ انسانیت نہیں ہوتی. آزادی ضرور ہے لیکن حیوانوں کی آزادی ہے, انسانوں کی آزادی نہیں ہے. حیا کو وہ کہتے ہیں یہ خلاف فطرت ہے, جبکہ حیا فطرت ہے. بے پردگی کو کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے, حالانکہ وہ خلاف فطرت ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا ان کا جو ہے نا وہ ایک ایلوژن ہے ان کا, کہ جس کے اندر وہ بیچارے الجھے ہوئے ہیں اور جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. یہی معاملہ ان کا رشتوں کے حوالے سے. رشتوں کے حوالے سے کیا کیا دیکھیں, فطرت اور غیر فطرت میں دونوں کا تقابل آپ کو عرض کرتا ہوں. ماں باپ کو اٹھایا اور اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا, اور کتے بلیوں کو اٹھایا گھر میں ڈال دیا. اب بتائیے کہ فطرت کیا کہتی ہے, کہ کتے باہر اور ماں باپ اندر ہو, یا ماں باپ باہر اور کتے اندر ہو؟ یہ اسی انداز میں آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ یہی کہے گا کہ یار یہ کون سی فطرت ہے. لیکن انہوں نے اسی کو فطرت کہا. انہوں نے کہا کہ بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دینا یہ ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ہم نہیں ان کی کھانسی برداشت کر سکتے. بوڑھے ماں باپ کی کھانسی نہیں برداشت کر سکتے, اور کتے کا ساری رات بھونکنا برداشت کر سکتے ہیں. یہ فطرت ہے. تو بتائیے یہ فطرت ہے یہ مسخ فطرت ہے؟ یہ تو فطرت کو مروڑ دیا اور اس کو کچل کے رکھ دیا نا. کتا بھونکے گا, ڈونٹ وری, ٹامی از بارکنگ. اور اگر ماں باپ کھانسیں گے تو واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, وائی آر یو کنفیوزنگ, وائی آر یو میکنگ اپسیٹ. تو ان کے لیے یہ ہے اور کتے صاحب کے لیے یہ ہے. تو یہ ہے خلاف فطرت. تو رشتوں کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہے کہ رشتوں سے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. اب جو دوبارہ اس کے حوالے سے پریشان ہو رہے نا, وہ یوتھ نہیں پریشان ہو رہی. یوتھ تو بھی انجوائمنٹ میں ہے نا. پریشان ہو رہے وہ جنہوں نے یہ کلچر ڈیویلپ کیا, انٹروڈیوس کروایا اور اس کو پریویل کیا, جو اب اولڈ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے پچھتا وہ رہے. فکر مند وہ ہیں کہ یار رشتہ داری کا نظام ہوتا نا تو آج یہاں پر یہ نرس اور یہ بوائز گرلز یہ ان کے میں جو ہے نا وہ ہاتھوں میں نہ ہوتا, میں اپنی اولاد, ماں باپ, بہن بھائی, میں ان کے درمیان ہوتا. تو انسان کا اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے ایک فطری تعلق ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہے جب وہ اپنوں کے درمیان ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ اپنوں کے درمیان ہوتا ہے اور اپنے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ پرائے سے بات کر لیں اور اپنے سے بات کر لیں, دونوں میں فرق ہو. تو عرض یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے اور یہ اسلامی حکم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اسی طرح یہ ذل قربا, ذل قربا, ذل قربا, یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں ہے, درجنوں مرتبہ آیا ہے. درجنوں مرتبہ آتی ذل قربا حقہ, رشتہ دار کو اس کا حق دو. تو یہ ذویل ارحام, ذویل قربا, ذویل ارحام کے جن کے ساتھ خون کا قریبی تعلق ہے, جن کے ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ خون کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور ذویل قربا ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا, بڑھانے کا ہماری شریعت نے حکم دیا, حتیٰ کہ بہت ساری صورتوں میں اس کو واجب قرار دیا. یعنی ہم مطلقاً حکم بیان کریں تو صلہ رحمی واجب ہے, صلہ رحمی واجب ہے, رشتہ داروں سے اچھے تعلقات واجب ہیں. ہمیں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر رشتہ دار تم سے تعلق توڑنا چاہے تم نہیں توڑو, تم اس سے تعلق جوڑو. رشتہ داروں سے ملنا, وقتاً فوقتاً کو تحفے تحائف دینا, کل الیکس لیک رکھنا, کبھی کبھار آنا جانا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. اور اس کے فوائد احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے. فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والوں کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی عمر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے.